سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس کی آواز ایک آواز کر دیں۔ جو کھڑے ہیں اور جو بیٹھے ہیں، اگر آپ لوگ اللہ رسول کے ذکر کے لیے آئے ہیں تو وہ شروع ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کا کوئی مقصد اور ہے تو اس کے لیے جگہ بھی کوئی اور ہے۔ اس لیے جنہوں نے قرآن رسول کی بات سنی ہے وہ طریقے، بھائی صاحب آپ لوگ بیٹھ جائیں، بس جس نے جہاں بیٹھنا اس کو بیٹھنے دیں، آپ لوگ بھی بیٹھے۔ بس ایک ایک کو یہی کرتے رہیں گے تو آپ سے بات کون کرے گا؟ آپ لوگ بھی یہ دائیں طرف والے بھی دھما چوکڑی بند کرو اپنی۔ مولوی صاحب، یہ مولوی صاحب جو نکر میں ہے وہ آگے والے آپ سے اپنی گفتگو کو بند کرو۔ الگ سے تقریریں شروع کی ہوئی آپ لوگوں نے، تو طریقہ سیکھو۔ اللہ جل شانہ کا بڑا ہی کرم اور فضل کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور اس کرم پر کرم یہ کہ اس نے ہمیں دولت اسلام عطا کی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہم مسلمان ہیں بغیر کسی محنت کے، بے شک، بغیر کسی مشقت کے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس یہی اعزاز ہے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، سبحان۔ نہ ہم نے اسلام قبول کرنے اور اسلام پر قائم رہنے کے لیے ماریں کھائیں، نہ گھر بار کو چھوڑا، نہ ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو تحقیق کیا گیا، نہ ہمیں اس راہ کے اندر لوٹا گیا۔ اور شاید یہ دنیا والوں کا عجب دستور ہے کہ جو چیز بغیر محنت کے مل جائے اور بغیر مشقت کے مل جائے اس کی وہ قدر نہیں کی جاتی جو حقیقت میں قدر کرنی چاہیے۔ سید عالم علیہ السلام کا امتی ہونا اتنے بڑے شرف کی بات ہے اور اتنے اعزاز کی بات ہے کہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن جب باقی امتیں میری امت کی شان و شوکت کو دیکھیں گی تو وہ امتیں تمنا کریں گی کہ کاش ہم بھی اس امت میں سے ہوتے۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ حدیث میں نے جو آپ کو سنائی ہے اس کو امام محمد بن جریر طبری نے تفسیر جامع البیان کے اندر نقل کیا۔ اس امت کا اعزاز کیا ہے اور قیامت والے دن اس کی طور کیا ہے؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قیامت والے دن مسلمانوں کے جسموں کے وہ حصے جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ نورانی اور چمکدار ہوں گے، لہذا پورا مجمع محشر اس چمک دمک کو دیکھ کر پہچان جائے گا کہ یہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ کبھی غور تو کیجئے، حشر کی بزم میں غلاموں کی پہچان کا عالم یہ ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، حیات ادراج، سبحان اللہ۔ پھر اس امت کی شان و عظمت کے حوالے سے اس حدیث پاک پہ غور کریں۔ حضور جان نور علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، بھائی صاحب صوفی صاحب ادھر دیکھنا ہے، اپنی جگہ بدلیں یا مزاج بدلیں۔ یہ بے رخ بندے ہمارے شہر میں بھی بہت ہیں، اس کے لیے بندہ اوت شریف میں کیوں آئے؟ سبحان اللہ۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا، ہمیں بالکل بھی یہ پسند نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کچھ چڑیاں کوے نہیں اڑ رہے، میں آپ سے رب کے محبوب کی حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ حیات ادراج، حیات ادراج۔ بہت بے ذوقی ہوتی ہے کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ اپنے چہرے کو دائیں کرتے ہیں کو بائیں کرتے ہیں، اللہ، یہ عجیب تماشا ہے۔
حضور سرور عالم شفیع آدم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کسی بھی امت کا کوئی بھی فرد اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا سبحان جب تک کہ میری امت جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ حیاتی دراز سبحان اللہ اب امت آئی آخر میں ہے سبحان اور جنت میں پہلے جا رہی ہے، سبحان اس کا ریزن کیا ہے؟ سبحان اللہ اللہ جل جلالہ نے معراج شریف کی کیفیات کو بیان کیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ سبحان اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کریم کا جلوہ اور سید عالم علیہ السلام کی ذات معراج کی رات قریب ہوتے گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا، اور 2 کمانوں جتنے پر ہی بات ختم ہو جاتی تو پھر بھی کچھ جانچا جا سکتا تھا، لیکن مہربان نے ساتھ ہی فرما او ادنا، سبحان اللہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ سبحان اللہ اور پھر کیا ہوا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ سبحان اس کا بھی آسان تفسیری ترجمہ یہ ہے کہ معراج کی رات جب اللہ جل جلالہ کے جلوے اور سید عالم علیہ السلام کی ذات سبحان قریب ہوئے تو رب فرماتا پھر ہم نے اپنے عبد خاص سے سبحان اپنے محبوب کو وحی کی۔ سبحان کثیر علماء یا میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہے، تو میں ان کو سبق سنانے کی نیت سے یہ جملہ کوئی بے باکی نہیں ہے، پوری حد بندی میں رہ کر کر رہا ہوں کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى کے مضمون کو اگر ان لفظوں میں بھی بیان کیا جائے کہ جب حبیب جلوہ حق کے قریب معراج کی رات ہو گئے تو رب فرماتا پھر ہم نے اپنے حبیب سے باتیں کی، سبحان اپنے حبیب سے کلام کیا۔ سبحان اللہ یہ وحی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، سبحان دل کا القاء بھی ہوتا ہے، جبریل امین کے ذریعے بھی وحی ہوتی ہے، اس سے تگڑی وحی ہے کہ رب کلام کرے اور پردے میں ہو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور اس سے بھی اعلیٰ وحی یہ ہے کہ بیچ میں جبریل بھی نہ ہو، حجاب بھی نہ ہو، کوئی پردہ بھی نہ ہو، حیاتی جلوہ حق بھی سامنے ہو، سبحان اور پھر وہ اپنے حبیب سے بات کرے۔ سبحان اللہ یہ مقام صرف مصطفیٰ جان رحمت کو عطا ہے۔ حیاتی دراز سبحان اللہ کیا بات اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے، وہ سلطان والا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ جو محبوب اور محب کے درمیان معراج کی رات باتیں ہوئی ہیں، ان میں سے ایک بات نہایت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا حبیب کیا تمہیں یہ پسند نہ آیا کہ ہم نے تمہیں نبیوں میں آخر میں رکھا؟ پتا چلا کہ ختم نبوت کا تذکرہ معراج کی رات بھی ہوتا رہا۔ سبحان اللہ حیاتی دراز کمزور آواز ہے آپ، سبحان اللہ یہ جتنے بیچارے کھڑے شور مچا رہے ہیں اس سے تو زیادہ آپ کی کو سبحان اللہ کی آواز۔ سبحان اللہ اوپر سے یہ اوچ شریف ہے، سبحان اللہ اگر اوچ شریف کی آواز کی یہ اوچ ہے تو پھر ساڑھے نیویاں کا کی حال ہونا۔ اللہ اکبر سمجھائیے، پتا چلا کہ معراج کی بلندیوں پر بھی ختم نبوت کا تذکرہ ہوا۔ یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں، یہ سیاست کی بنائی کھیل نہیں، یہ عقیدہ ہے مسلمان رہنے کے لیے کہ حضور آخری نبی ہے۔ سرکار قرآن نے اس کو بیان کیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، سبحان آسان سا معنی ہے، اللہ فرماتا میرا حبیب آخری نبی ہے۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اور خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ خاتم النبیین کا معنی خود میرے آقا نے بیان کر دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ میرے بعد آپ سے مخاطب ہوں میں، کیا فرمایا؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، کیونکہ میں آخری نبی ہوں۔ بے شک سبحان اللہ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر بھی کوئی دلیل چاہیے؟ اب پھر بھی کوئی چونکہ چنانچہ اگر
اگرچہ مگرچہ کی گنجائش ہے؟ کسی صورت نہیں۔ پیارے، میں نے تمہیں آخر میں رکھا، عرض کی مالک نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب اگلی بات پہ دھیان کریں۔ حبیب، کیا تمہاری امت کو رنج ہوا کہ ہم نے تیری امت کو آخر میں رکھا؟ میں آپ کے سامنے 4 حدیثوں کا خلاصہ ایک سطر میں پیش کرنے لگا ہوں، سمجھ آ جائے تو ہمیں بول کے بتائیے گا۔ ہمارے کان بھی مشتاق ہے کہ کبھی ہم آپ سے حدیث پر بھی سبحان اللہ سنیں۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا میری امت آخری امت ہے۔ سبحان اللہ، دیکھا؟ چلے، سبحان اللہ، میری کتاب آخری کتاب ہے، سبحان اللہ، میری مسجد آخری مسجد ہے، سبحان اللہ۔ بھی مسجد تو آپ کی یہ بھی ہے، تو پھر وہ مسجد آخری کیسے ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی جو مسجد بنایا کرتے ہیں اس حوالے سے وہ مسجد نبوی آخری مسجد ہے، نہ کوئی اور نبی آئے گا، سبحان اللہ، نہ اس حیثیت میں کوئی مسجد بنائے گا، یہ غلاموں کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ میری امت آخری امت، میری کتاب آخری کتاب، میری مسجد، اور اپنی ذات کے لیے فرمایا کہ میں آخری نبی۔ سبحان اللہ، حیات اللہ۔ اب ذرا غور کریے گا، پیارے محبوب، تجھے پتا ہے کہ ہم نے تیری امت کو آخر میں کیوں رکھا؟ سبحان اللہ، عرض کی مالک تو بہتر جانتا ہے۔ فرمایا اس لیے تیری امت کو آخر میں رکھا تاکہ باقی امتیں تیری امت کے سامنے رسوا ہوں، پر تیری امت کسی کے سامنے رسوا نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب نے تو پردے رکھے، امت نے کیا کیا؟ اس نے تو عیبوں پہ پردے ڈالے، امت نے کیا کیا؟ ہم بحیثیت امت کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے شب و روز، ہمارے لیل و نہار، ہمارا کردار و افعال کس سطح پہ آ کے کھڑا ہے؟ رب رسول شراب سے روکتے ہیں، ہم نے خوشی کے عنوانوں پر شرابوں کے جام اچھالنے کی ویڈیو بنا کے چڑھانا شروع کر دی۔ وہ تو پردہ ڈال رہا تھا، رسوا کون ہو رہا ہے؟ کیا آج بدکاری، فحاشی، اس کو کلچر کے عنوان پر فروغ نہیں دیا گیا؟ وہ تو پردہ ڈال رہا تھا، رسوائیوں کا سامان گرم کون کر رہا ہے؟ نماز نہیں پڑھی تو خوش ہو کے کہتے ہو کہ نماز نہیں پڑھی؟ نماز کوئی مولویوں کی اسکیم ہے، کوئی آپ کے مخالفانہ سازش ہے، یا جس رب نے بنایا ہے اس کا معراج کی رات دیا گیا تحفہ ہے؟ دوست، ایک قلم بھی تحفے میں بیچ دے تو سجن ساری زندگی سنبھال کے رکھتے ہیں۔ رحمان نے تحفہ بھیجا، رحمت للعالمین لے کر آئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور حالت کیا ہے کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، وہ معزز دے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ایک اپنی کتاب میں درج کیا، یہ بھی غور کے ساتھ سنیے گا۔ لوح محفوظ آپ سنتے رہتے ہیں، لوح تختی کو کہتے ہیں، اس پہ سب کچھ لکھا ہے، آج کا جلسہ بھی لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور محفوظ اس لیے کہتے ہیں کہ نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے اور نہ اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، فرشتے ایک دن لوح محفوظ کو پڑھ رہے تھے تو اس امت کا تذکرہ آیا۔ سبحان اللہ، 5 نمازیں پڑھیں گی، حج کریں گے، زکات دیں گے، صدقہ کریں گے، سبحان اللہ، حسن اخلاق کے پیکر ہوں گے، مہمان نواز ہوں گے، بطور مثال صفتیں بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرشتے